پہلے بتائیے کہ خوشی جو ہے اس کا پیمانہ کیا ہے، یعنی کہ کیسے ہم گیج کریں گے کہ آدمی جو ہے وہ واقعی خوش ہے؟ صاحب دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے نارمل ہونے کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ خوش ہے. یعنی خوشی کا پیمانہ تو کہہ لیجئے کہ انسان کی جو ذہنی حالت ہے اور اس میں جو نارمل کی ڈیفینیشن ہے، اس پہ پوری کی پوری جو تاریخ ہے، فلسفی کی تاریخ، اس میں امام غزالی سے بڑا مفکر مجھے نہیں ملا جو کہتے ہیں کہ انسان کی نارمل کی حالت پینڈولم کی مانند ہے، جو دو ایکسٹریمز پہ جاتے ہیں، دونوں ایکسٹریمز پہ. ایک ایکسٹریم ہے غم اور ایک ایکسٹریم انتہا کی خوشی ہے. یہ وسط کی طرف، واپسی کی طرف آ جاتا ہے. اگر یہ ٹک جائے، فرض کیجئے کہ بندہ کوئی غم زدہ ہوا اور غم زدہ ہی ہو گیا ہے، نارمل نہیں ہے، اور اگر خوش ہوا ہے تو ہر گاؤں میں ایک چلہ ہوتا ہے جو کہہ کے لگا رہا ہوتا ہے، کپڑے پھاڑ رہا ہوتا ہے اور انتہا کا خوش ہوتا ہے، لیکن نارمل نہیں ہوتا. سو نارمل وہ ہے جو اطمینان کی حالت میں ہے، جو رضا کی حالت میں، جو راضی ہے، جو قبول کی حالت میں، جو اطمینان سے کسی بھی لمحے کو انجوائے کر سکتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا ذائقہ لمحہ موجود کا ذائقہ ہے. نہ انسان کا مائنڈ پاسٹ میں جائے نہ مستقبل میں جائے، کیونکہ عادت اس کو ویسے پاسٹ یا فیوچر میں رہنے کی ہے. عادت یعنی کہہ لیجئے یا ماضی پہ اڑتا رہتا ہے یا فیوچر کی پلاننگ کرتا رہتا ہے. ویل ٹرینڈ بھی ہے، کیوں کہیں نہ کہیں ہمیں پچھتاوے ملتے ہیں، خدشے ملتے ہیں، اور ان پچھتاووں اور خدشوں کی وجہ سے یہ ایکسٹریم دونوں حالتیں ہیں. آپ فرض ہمیں سمجھانے والے، میں موجود پہ شعر سنا دوں آپ کو. جی آپ گر خوشی چاہیے اس لمحے موجود میں بھی، ایگزیکٹ اسی موضوع پہ کہا، اور حیرت انگیز طور پہ جو ڈکشن ہے وہ بھی یہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. گر خوشی چاہیے اس لمحے موجود میں بھی، آئیے آؤ اس لمحے موجود سے باہر نکلے. کیا بات ہے، کیا بات ہے جی. وہ سمجھانے والے اس طرح سمجھاتے ہیں کہ سموسہ ہے نا سر، اس کو اگر آپ گرم کریں مائکرو ویو میں، نکالیں پھر فریج میں رکھ دیں، ٹھنڈا ہو گیا سر، پھر دوبارہ اس کو گرم کریں مائکرو ویو میں، پھر نکالیں اور اس کو پھر فریج میں رکھ دیں، پھر ٹھنڈا کریں، کچھ دیر کے بعد یہ بیچارہ چھڑ جائے گا، جان ہی ختم ہو جائے گا، اس کا ذائقہ ختم ہو جائے گا، ذائقہ، اس کی اسٹرینتھ، سب کچھ لجلجا سا ہو جائے گا. اور اس طرح کے کئی لجلجے جیسے بندے بھی ہوتے ہیں، میرے سے کہا ہی نہیں گیا وہ جو آپ کہنا چاہ رہے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ میں نے کبھی کہا ہی نہیں شاید. صحیح کہہ رہے ہیں. میں یعنی اس الفاظ بریک میں لیکن اس کی وہ جو حالت ہے اس کو لجلجا ہی کہا جائے گا. تو پلپلا سا کہہ لیں، کئی پلپلے سے بندے پھر رہے ہوتے ہیں جن کے پاس نہ خوشی ہوتی ہے نہ غم ہوتا ہے، وہ ایک بد ذائقہ سی حالت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان اور راضی رہنا، قبول کرنا سکھائے. تو یہ جو بد ذائقہ حالت ہے، کیا یہ کیلسنس کو جنم دیتی ہے، یعنی کہ سختی کو جنم دیتی ہے، شکی القلبی کو، جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں بہت شکی القلب ہوتے ہیں، ان پہ کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا، لگتا ہے کہ دل نہیں ہے، پتھر کی سل ہے کوئی ان کے سینے میں. کیا یہ اس کو جنم دیتی ہے؟ وائس ورسا ہے. سم ٹائم ایک عرصہ تک سخت دل رہنا آپ کو ہمیشہ کے لیے ناخوش کر دیتا ہے. ناخوش بندہ، اس کے بھی ایٹریبیوٹس نکالے جائیں تو اس میں سختی قلب کی مل جائے گی. ایک حدیث میں یہاں سننا چاہوں گا، مجھے یہ حدیث بڑی خوبصورت لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک شخص گیا، جا کے کہا یا رسول اللہ میں سختی قلب کا شکار ہوں. آپ نے کہا مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یعنی آپ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں اور یتیم سے اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ کے دل کی نرمی آ جاتی ہے. اور دل کی نرمی اللہ کی عطا ہے. یہ کیا خوبصورت، دیکھیں آنکھوں کی نمی آئی نا، دل کی نرمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھ نم ہو گئی. آنکھ کی نمی، ہمارے سب صوفیاء اکرام، ان کا یہ میں نے اس کو جگہ ملفوظات میں، اشعار میں، صوفی کلام میں نے ڈھونڈا کہ سب کے سب متفق ہیں کہ آنکھ کی نمی اللہ کی رحمت کی دلیل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر آنکھ پتھرا گئی ہے تو پھر وہ نہ دعا مانگ سکتا ہے، نہ رحم کھا سکتا ہے، نہ رحم آ سکتا ہے، نہ دل میں کوئی بڑا خیال آ سکتا ہے، نہ وہ گداز ایک صحیح سجدہ اسے نصیب ہوگا. شاہ جی، لوگ اتنے شکی القلب ہو جاتے ہیں کہ اپنی اولاد تک کو چومنے سے، پیار کرنے سے گریز کرتے ہیں. وہ یاد ہے سرکار کے پاس جب ایک شخص آیا تو اس نے کہا میں نے تو کبھی نہیں چوما اپنے بچے کو، پیار کیا. تو پھر آپ نے، یاد ہے آپ نے فرمایا کہ تیرے سینے میں دل نہیں پتھر ہے. تو میں آج ایسے کہیں ہیں سر. آپ اگر سروے کریں، میں کہتا ہوں جی 40 سال 50 سال کی عمر کے لوگوں سے پوچھیں کہ ان کے والد نے ان کو کتنی بار گلے لگایا، یا ان کے والد نے شفقت اپنی جگہ پہ، پالنا تو اس طرح کا وہ بھی ہے نا. شاید میں ابھی دیکھ نہیں پایا، لیکن اس دن آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو بڑی کلپ کو بڑی مقبولیت بھی حاصل ہوئی. اکثر یہ واقعہ اسی ایشو کے اوپر واقعے کو سناتا ہوں. اور یہ واقعہ ایسا نہیں کہ والد صاحب میرے کو سخت انسان ہے، وہ بڑے شفیق انسان ہے، لیکن کچھ میری 37 سال عمر سے 3 سال پہلے شاہ صاحب میں نے ایک دن ایسے نوٹی ہونا لے تو میں نے سوچا کہ میرا بیٹا مجھ سے گلے ملتا ہے
اور بڑے کمفرٹیبلی وہ میرے سے شیئرنگ کرتا ہے, بعض اوقات پاس ہو جاتا ہے, کچھ سوال کر لیتا ہے, اس کی مطلب میرے ایک دل کا بڑا ایک رابطہ کنیکشن اس کے ساتھ ہے. تو میں نے سوچا میں اپنے والد کے اس طرح گلے نہیں لگا, تو میں والد صاحب کے پاس گیا, وہ بزرگ ہیں, کوئی 70 کے قریب ان کی عمر ہے, تو میں نے ان سے درخواست میں نے کی کہ جی میں گلے لگنا چاہتا ہوں. انہوں نے میری طرف دیکھ کے کہا اے عید پہ ملیا سے. اچھا میں نے آگے سے کہا کہ جی وہ عید پہ جو ملا تھا وہ بڑا ایک رسمی سا تھا, تو میں چاہتا ہوں کہ میں باقاعدہ آپ کے گلے لگوں, جب پھر ڈالوں آپ. تو شاہ صاحب وہ یعنی 37 سال کی عمر پہ میں اور وہ 70 پہ, اور میں ان کے گلے لگا, اور گلے لگ کے میں نے ان کو پکڑ لیا, میں نے ان کو پکڑا, دبایا, اور 5-7 منٹ کے بعد میں نے دیکھا وہ جیسے ہانڈی پکتی ہے تو ابلتی ہے. والد صاحب ایسے رو رہے تھے, میں بھی رو رہا تھا, اور انہوں نے ایک جملہ اس وقت کہا, انہوں نے کہا یار اینی ٹھنڈ پہندی ہے پہلے گلے لا لیں. اسی لمحے مجھے خیال آیا شہباز صاحب دنیا میں کئی ایسے بد نصیب ہیں جو اس قبر پہ کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ ہم نے کبھی گلے نہیں لگایا, یا اس زندگی میں ہم نے کیا گلے نہیں لگایا, یا ہم گلے نہیں لگے. تو میرا خیال ہے ہمیں یہ شرم بھی دور کر لینی چاہیے, اس میں یہ جھجک اور شرم نہیں ہونی چاہیے, بزرگوں کو بھی نہیں ہونی چاہیے اور بچوں کو بھی نہیں ہونی چاہیے. ویسے جو یاد ہے نا سر, وہ بڑا سرمایہ ہے. وہ سر میں کہتا ہوں ڈکی میں پڑے پیسوں سے بڑا سرمایہ ہے. اب یہ ہم نہیں بتا سکتے کہ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے. دنیا میں کچھ فتین ذہین لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ تجوری کی بجائے ڈکی میں پیسے رکھ لیتے ہیں. یہ نسخہ ہم دے سکتے ہیں, تسی اس بندے کی گڈی چکواؤ گے. حضرت جو ہم بات ہو رہی تھی کہ وہ بے شمار کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں, 8 لاکھ کے قریب آپ کرتے ہیں, تقریباً 80,000 کے قریب. اس موڑ پہ ہم تھے, پھر چونکہ وہ صدقہ اور فطر کی طرف چلے گئے تھے, میں نے آپ کو اس لیے یاد کرا دیا کہ وہیں سے اگر آپ کنیکٹ کر سکیں, نہیں تو میں اگلے سوال کی طرف مکمل کر چکا تھا. اس کے بعد سوال آیا ہے, جی ہاں وہ یاد کروا دوں. تو وہ سوال صاحب کا یہ تھا کہ بچے ہم سے عمر سے بڑے سوال کرتے ہیں, ہم کیا کیسے. جی اچھا, پہلی بات یہ کچھ کریں نہ کریں ان کو ڈسکریج نہ کریں. یہ بڑا ظلم اور ستم ہے جو ٹیچرز اور پیرنٹس کرتے ہیں کہ بچوں کو ڈسکریج کر دیتے ہیں. وہ سوال کا جواب نہ دینا چاہیں ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ڈسکریج کرنے سے بچے سے سوال چھن جاتا ہے, اور جس سے سوال چھن جائے سمجھ لیں اس سے علم چھن گیا. دوسری بات, آپ کے بڑے ایسے سوال بچوں کے ہوتے ہیں جو سوال ایڈریس کرنے کی بجائے آپ انتظار کروا سکتے ہیں, تجسس پیدا کر سکتے ہیں, آپ کسی اور وقت میں مناسب وقت میں ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے بچپن کے کئی ایسے سوال تھے جن پہ بڑی کہانیاں ہمیں ملتی تھی کہ جی اوپر سے وہ پریاں آتی ہیں, وہ آ کے ایک بھائی رکھ جاتی ہیں, بہن رکھ جاتی ہے, اور وہ بڑی اچھی لگتی تھی, بڑی مناسب کہانیاں لگتی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ وہ تبدیلیاں آئیں, لیکن ڈسکریج نہیں کرتے, ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. تم کیوں پوچھ رہے ہو, یا تم نے ایک یہ بھی دیکھیے شاہ صاحب کہ ہماری اپنی زندگیوں میں بڑے سوالوں کے جواب وقت کے ساتھ ہی ملتے ہیں. اس کا تعلق کو میچورٹی کے ساتھ نہیں, قدرت کا نظام اس میں ایک اپنی ٹائمنگ ہے, اس میں ایونٹس کی جواب کی اپنی ایک ٹائمنگ ہے. تو آپ اگر سوال کے جواب نہ دینا چاہیں, صبر دے دیں, انہیں صبر بھی سکھا دیں, تو یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ فرمائیے کہ جو مال ہے, عموماً یہ بہت بات ہوتی ہے کہ بھئی مال کے ساتھ تو خوشی نصیب ہی نہیں ہو سکتی ہے, لیکن اس میں بھی کیا حرج ہے اگر آپ تمام تر جو ریاست کی ذمہ داریاں ہیں, ایک شہری کی ذمہ داریاں بحیثیت ریاست کی طرف جو آپ کی ہیں, ٹیکس ہے, پھر زکوٰۃ ہے, پھر صدقہ اور فطرات بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عطا کرتا ہے, تو مال کے ساتھ جینا کیا اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کیا بہت ہی کشکے کے ساتھ جینا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی مجھے اللہ نے دیا ہے تو میں تو سونے کی گھڑی پہنوں گا, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ بھی ایک رویہ. اور اس کے ساتھ خوشی کیسے آئے کہ اگر کچھ لوگ ایسے بھی جن کو اللہ نے دیا ہے لیکن ان کو بھی خوشی کی چاہت ہے, دونوں چیزیں کیسے چل سکتی ہیں؟ صاحب اس کو میرا خیال ہے کئی شکلوں میں اس کا جواب تو گیا, لیکن میں اسی لیے دہرا دیتا ہوں کہ مال کے ساتھ بانٹنا بڑا, آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو اس پہ آ جاتا ہے, بانٹنا بڑا ضروری ہے. میں نے کنٹریبیوشن کی بات پہلے کی ہے, بانٹنا بڑا ضروری ہے, اور آپ سے منسلک لوگوں کو خیر ملنی چاہیے, آپ سے جڑے لوگوں کو آپ سے آسانی ملنی چاہیے. آپ مال کی محبت سے ڈسٹرب ہوتے ہیں, یعنی مال کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو خوشیوں کو ویسے چھین لیتی ہے, لیکن اگر آپ مال کے ہوتے تقسیم کرنے لگ پڑتے ہیں تو آپ کی خوشیاں ضرب کھانے لگ پڑتی ہیں. تو آپ جو سماجی حوالے سے دیکھتے ہیں, آپ کا بھی رویہ بالکل وہی ہے جو دین اس حوالے سے 100% ہے ہی دین. جی 100% دنیا میں آپ دیکھ لیجئے, بل گیٹس کو بنے, وارن بفے, کوئی بھی بنے, اس کے بعد وہ بانٹنے میں کیوں چل پڑتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سکون اطمینان بانٹنے میں ہے وہ جوڑنے میں نہیں ہے. جوڑنے میں نہیں ہے. صاحب اب یہ تو جتنی ہم نے خوشی پہ بات کی, یہ ہے خوشی حاصل کرنے کی بات ہے. بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ لوگ خوش ہوں, اور پھر وہ جملہ آتا ہے کہ آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے. تو کیا واقعی آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے؟ میرا خیال ہے یہ ٹارگٹ ہی شاہ صاحب غلط ہے. آپ سب کو کبھی خوش نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم اپنے سے منسلک لوگوں کو محبت, اخلاق, پیار بانٹنا, آسانی دینا, یہ آپ کے مزاج میں شامل ہونا چاہیے.
ہم بڑی چیزیں انویسٹ کرتے ہیں کسی غرض سے کہ ہمیں اس سے یہ حاصل ہوگا، اس سے بھی بے غرض ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے کہ آپ کو کیا ملے گا. آپ سے جڑنے والے کو اگر آسانی مل رہی ہے تو یہ بھی ایک توفیق ہے رب کی کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ سے جڑے شخص کو خوشی ملتی. میرا خیال ہے خوش رہنے کی تمنا سے زیادہ بڑی تمنا خوش رکھنا ہے، واہ دوسروں کو خوشی دینا ہے. اور یہ فن ہمیں سیکھنا چاہیے، یہ فن بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ آپ دوسروں کو خوش رکھیں، عزت دیں. ایک تو ہے پیسہ، اس کے علاوہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں؟ شاہ صاحب بڑا آسان کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ تو صرف ایک چیز ہے. آپ کسی کی تکلیف کم کر دیں، ٹھیک ہے آپ کسی کی تکلیف کو سن لیں، آپ کندھے پہ ہاتھ رکھ دیں، واہ 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 آپ دعا دے دیں، آپ بیسٹ وشز دے دیں، آپ